السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یحییٰ جاوید بانڈے اور ایک اور نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ناظرین۔ کل این ایس سی کا اجلاس ہوا دوبارہ، اور وہی تمام چیزیں انہوں نے انڈورس کر دیں جو کہ پچھلی این ایس سی کی میٹنگ کے اندر انڈورس کی گئی تھی۔ یعنی کہ کہا یہی گیا کہ جی سازش نہیں، مداخلت ہوئی ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے کہ سازش اور مداخلت کے اندر بنیادی فرق کیا ہے، کیونکہ چیزیں اب نکل کر سامنے آ رہی ہیں۔ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہی موقف کی تائید کی گئی ہے۔ سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی باتیں تھیں جو پہلے تھیں، اور یہ بات درست ہے کہ جو لوگ اس کو جھوٹ کہتے تھے، جو لوگ اس کو جھوٹ کا بلندہ بلا رہے تھے، کل انہی لوگوں نے اس کے اوپر مہر ثبت کر دی کہ سازش یا مداخلت تو ہوئی ہے۔ لیکن اس میں بڑی حیران کن بات ایک یہ ہے، شیریں مزاری صاحبہ کا انٹرویو سن رہا تھا میں، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مراسلے کے شروع میں لکھا، کیونکہ ناظرین یہ چیز جو ہے یہ عمران خان صاحب نے کیبنٹ کے سامنے شیئر کی تھی، اور یہ کیبنٹ کے سامنے آپ شیئر کر سکتے ہیں، اس کے اوپر سیکرٹ ایکٹ کا جو قانون ہے وہ نہیں لگتا۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ مراسلے کے شروع میں لکھا تھا کہ عمران خان صاحب روس کے دورے پر اکیلے گئے تھے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ امریکہ کو اس طرح کی غلط انفارمیشن کس نے دی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی سیاسی فرنٹ کے اوپر کچھ چیزیں چل رہی ہیں۔ چودھری سالک حسین صاحب نے یہ کہا کہ جی قاف لیگ جو ہے وہ میرے والد کی جماعت ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے، قاف لیگ جماعت کس کی ہے اور یہ جماعت کس نے بنائی تھی۔ اور برطانیہ کے اندر بلاول صاحب موجود تھے، ابھی بھی غالباً موجود ہیں وہ، تو میاں صاحب سے معاملات چل رہے ہیں ان کے، اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ میثاق جمہوریت پارٹ 2 غالباً کرنے گئے ہیں وہاں پہ، یا اپڈیٹ کرنے گئے ہیں یا ریفریش کرنے گئے ہیں، کیا کرنے گئے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب۔ سر تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام۔ میرے میرا بہت خیال بہت ہے لمبی شکریہ۔ چوڑی چارج شیٹ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کاف لیگ سے سٹارٹ کریں گے، کاف لیگ جو ہے وہ کس نے بنائی اور یہ کیا معاملہ بنا، پھر ہم نہیں، پہلے اس پہ نہ کر لیں، اس پہ اس کے بعد پھر چلے دوسرے ہم میں۔ این ایس سی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ این ایس سی کی آپ کی تمام جو کارروائیاں آپ کے سامنے ہے، اور تمام چیزیں وہی ری فرم کر دی گئیں جو پچھلی این ایس سی کی میٹنگ میں ہوا تھا۔ بہت بہت شکریہ بانڈے۔ اب بات یہاں سوچنے کی ہے، کل این ایس سی کا اجلاس ہوا، اور اس این ایس سی کے اجلاس کی بنیادی وجہ تھی کہ شہباز شریف صاحب نے جب وہ ٹیک اوور کر رہے تھے اور اس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی، اور یہ بات چیت صرف یہ نہیں کہ کوئی حکومتی اہلکار کر رہے تھے یا کوئی اپنا پیپل پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے تھے، بلکہ یہ جنرلی پاکستان کے سوچ رکھنے والے لوگوں کی طرف سے بھی اور ایک عام آدمی کی طرف سے بھی یہ چیزیں اٹھ رہی تھی۔ اور اس کے اندر جو آپ نے بات کی بنیادی طور پہ کہ کہا جا رہا تھا اور سوچ دیا گیا تھا اور لوگوں نے اس کو بلیو کر لیا ہے، اور یہ بہت ساری چیز جو ہے یہ چیز جو ہے بہت سارے جلسوں میں ظاہر ہو گئی ہے کہ پاکستان کے انٹرنل افیئر جو ہیں، جو پاکستان جو ایک بڑا اہم ملک ہے، اور سب سے پہلے یاد رکھیے گا پاکستان دنیا میں ایک مسلمان ملک ہے جو نیوکلیر پاورڈ کنٹری ہے، تو اس کی امپورٹنس کو، اس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کو اور اس کی کیپیسٹی کو، اس کی کیپیبلٹی کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لیکن اب ایک نیوکلیر آرم کنٹری، آپ کو پتا ہے کہ نارتھ کوریا کو دیکھیے کہ کیا امریکہ وہاں جا کے ان کے کسی انٹرنل معاملے میں دخل اندازی کر سکتا ہے؟ وہ تو جاتا ہے تو ان کا پریزیڈنٹ ان کو ملتا بھی نہیں ہے، تو اور پھر امریکہ وہاں جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ تو پاکستان بھی ایک ایسا ملک ہے جس کے بعد بہت بڑی نیوکلیر طاقت ہے، اور اس خطے میں جہاں پہ دو ہی اپنا پاورفل اسٹیٹس ہیں، انڈیا ہے جس کے پاس نیوکلیر پاور ہے، پاکستان کے پاس ہے، تو یعنی کسی بھی قسم کی کنفرنٹیشن میں یہ دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو مداخلت کی بات ہو رہی تھی اور سازش کی بات ہو رہی تھی، اس کے اوپر تو کلیئرٹی پہلے ہو گئی، اور وہ کلیئرٹی اس طرح ہوئی کہ دیکھیے کسی بھی کوئی بھی پیس آف انفارمیشن ہوتا ہے نا، اگر آپ ٹیکنیکلی اس چیز کو دیکھنا چاہیں، لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ایک کوئی خبر آتی ہے، جیسے خبر آئی، اور وہ خبر آئی عمران خان کی طرف سے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی یہ مراسلہ ہے، اور یہ مراسلہ مجھے لکھا ہے، اور اس کے اندر یہ چیز کہی گئی ہے کہ اگر عمران خان کی حکومت کو ہٹا دو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادروائز آپ یو ول ہیو سیریس کانفرنس۔ اس کے اوپر فوراً بیان آ گیا، یہ جو آپ کا پرانا نیا پرائم منسٹر ہے، اس نے کہا کہ جی وی آر بیگرز،
یعنی اس بیان کی روشنی میں کہا کہ ہم بیگرز ہیں، ہم فقیر ہیں. وہ فقیر وہ بذات خود اپنی ذات میں اور اپنی بیک گراؤنڈ میں جہاں پہ ان کے آباء و اجداد جو کچھ کیا کرتے تھے ہیں تو وہ فقیر ہی، لیکن وہ اس کو ریفر کر رہا تھا نیشن. اور فقیر وہ وہی ہوتا ہے جو کرپشن کرتا ہے، جو لوگوں کے پیسے کھاتا ہے، جو اپنے پیسے نہیں کھاتا ہے، جو چوریاں کرتا ہے، جو ڈاکے ڈالتا ہے. یہ بھی فقیروں کی ایک فارم ہے کہ جو پاکستان جیسے اس کے اوپر 1600 ارب کا کیس ہے، جو اس نے پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ چوری کیا ہے. اور اس کے بعد نیب نے کہہ دیا، ارشد شریف صاحب نے بڑے پروگرام کیے، انہوں نے پورا لنک دے دیا کہ مقصود چپڑاسی لے کے نیچے تک کہاں کہاں پہ. تو وہ تو فقیر، لیکن اس نے پاکستان کی عوام کی بےزتی کی، ہمارے منہ پہ تماچا مارا، ہمارے دنیا میں ہمیں ذلیل کروایا. کل جارج گیلووے ایک بہت بڑا تھنکر ہے جو امریکن پالیسی پہ بڑا نظر رکھتا ہے، اس نے ایک جلسے میں خطاب کیا انگلینڈ میں. اس نے کہا جی میں یہاں پہ عمران خان کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں پہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے پرائم منسٹر نے آپ کو بیگر کہا ہے، اور پاکستان 22 کروڑوں کا ملک ہے، یہ بیگر نہیں ہو سکتا. ہاں وہ خود بیگر ہو سکتا ہے، وہ فقیر ہے اس لیے کہ وہ کرپٹ ہے. جو کرپٹ ہوگا اس کا ذہن بھی کرپٹ ہوگا، اور وہ کرپشن کے آگے کچھ سوچ نہیں سکتا. اس کرپشن میں مختلف کانوٹیشنز وہ نکالتا ہے. اب یہ جو راستہ آیا تو اس کے اوپر عمران خان نے اس کو لڑایا. جب وہ بات چیت ہوئی، لوگوں نے اس چیز کو بائے کیا، تو یہ بحث شروع ہو گئی کہ جی سازش ہے، یہ مداخلت ہے. اب ایک جو پیس آف انفارمیشن اگر آپ کسی کو دکھاتے ہیں تو بنیادی اصول یہ ہے کہ پہلے ہو سکتا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے ایک آدمی کا وہ پروپیگنڈا ہو، وہ اس چیز کو غلط چیز کے طور پہ پروجیکٹ کر رہا ہو، تو اس وقت تک اس کی اتھینٹسٹی کریٹ نہیں ہوتی. لیکن ہوا یہ کہ پھر دو ایک تو پاکستان حکومت یا پاکستان کا فورن آفس اس کا ریسیپینٹ ہے، یعنی ان کو وہ مراسلہ ملا ہے، ایک طرف سے وہ انیشیٹ ہوا ہے، اور جہاں سے وہ نکلا ہے وہاں پہ اسد عزیز صاحب تھے، اور جو امریکہ ریپرزینٹیٹر تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا نام تھا وہ وہاں پہ موجود، اس نے اس چیز کو ڈکٹیٹ کرایا. اب ان دونوں چیزوں کو آپس میں کوریبوریٹ کرنا تھا، یعنی آپس میں ملانا تھا. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر یہ انفارمیشن دو جگہ سے آپس میں یا دو سے زیادہ جگہوں سے کنفرم ہو جاتی ہے اور مل جاتی ہے، آپس میں دو جگہ کے بیانات ایک ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ انفارمیشن کی زبان میں کہ وہ ایک انٹیلیجنس بن جاتی ہے. اور اس کی گریڈنگ ہم دیتے ہیں A1، یعنی انفارمیشن دینے والی سورس جو ہے وہ ریلائبل ہے، اور انفارمیشن کریکٹ ہے کہ دو سے زیادہ جگہوں سے وہ کولیبوریٹ ہو گئی. اب شاہ محمود قریشی نے اس کو بتایا، عمران خان نے اس کو بتایا. جب وہ بتایا گیا تو صرف یہ نہیں، وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں چلا گیا. پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اس وقت تینوں سروسز چیف بھی تھے، اور پی ٹی آئی کے پرانے جو کیبنٹ کے ممبرز تھے وہ بھی موجود تھے. انہوں نے اس کو پڑھا، انہوں نے اس کو دیکھا، اور اس پہ ایک اعلامیہ آ گیا. اور اس کے اوپر اعلامیہ یہ آیا جو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں پیش کیا. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اس کو اس نیریٹو کو اپنایا کہ یہ سازش نہیں ہے، یہ مداخلت ہے. اب مداخلت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے، سازش اور مداخلت میں فرق ایک سیکنڈ ہمارے لوگ یہاں پہ سمجھے تو وہی ہے کہ سازش ایک یا دو سے زیادہ لوگ بیٹھ کے بناتے ہیں، اور وہ ایک پلان ترتیب دیتے ہیں. سازش کے اندر ایک پلان ترتیب دیتے ہیں، جیسے پاکستان کے حساب سے اگر سازش ہے تو دو بندے بیٹھ گئے ہم نے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے، اس نقصان پہنچانے کے لیے ہم نے انڈین میڈیا کو استعمال کرنا ہے، اس نقصان پہنچانے کے لیے ہم نے پاکستان کے اندر لوگوں کو استعمال کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو استعمال کرنا ہے، اور پاکستان کا امیج ڈاؤن کرنا ہے، پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دینا ہے. اب یہ سازش جو ہے یہ کامیاب ہو یا نہ ہو کہ پاکستان کون سے اقدامات لے لے گا. جیسے میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ ایک اوور تھرو مصدق کی حکومت کو ایران میں اوور تھرو کرنے کے لیے انیشیلی رجیم چیز کے لیے امریکن نے آئزنہار جو پریزیڈنٹ نے ایک پلان بنایا تھا کہ اس کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کر دیں گے. یہ انہوں نے سازش کہہ رہے پلان بنایا، سازش کی. مصدق جو ہے وہ اس کو پتہ چلا، اس نے سازش کو ختم کرنے کے لیے وہ چلا گیا لوگوں میں، اور وہاں جا کے اس نے کہا کہ یہ ایک ریفرنڈم کراتے ہیں کہ حکومت میری رہنی چاہیے یا نہیں چاہیے. تو وہ نو کانفیڈنس موشن نہیں کر سکے. اب اس سے آگے مداخلت کا مطلب یہ ہے کہ آپ فزیکلی کسی چیز کے اندر بذات خود کود پڑتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنے ریسورسز کا استعمال کرتے ہیں، پیسے کا استعمال کرتے ہیں، اس ملک کے لوگوں کو اگر آپ نے خریدنا ہے ان کو خریدتے ہیں، پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں، ریسورسز ٹرانسفر ہوتے ہیں، لوگوں کو خریدا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بنائی جاتی ہے کہ جیسے کانفیڈنس نو کانفیڈنس موشن اس کے اندر کس طرح دراڑ ڈال دی.
تو یہ تمام جو چار چیزوں سے جب چیز کنفرم ہو گئی، جب کہہ دیا عمران خان نے بھی اور شاہ محمود قریشی، اور پھر این ایس سی نے اس کو سرٹیفائی دے گیا، اس کا مطلب ہے مداخلت جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی پاکستان کے اندر. اور وہ شروع اس طرح ہوئی تھی کہ کچھ لوگوں کی منڈی لگائی گئی تھی بھیڑ بکریوں کی طرح، اور سب کے سامنے کہ کس طرح جا کے اس کو باندھا گیا. جس طرح آپ عید بقرعید کے جانور باڑے میں باندھتے ہیں، تو وہ باڑے، فرق یہ تھا کہ باڑے کے علاوہ وہ سندھ ہاؤس تھا، وہاں پہ کاؤنٹنگ ہو رہی تھی، وہاں پہ کھانے کھلائے جا رہے تھے، جو کچھ بھی تھا وہ ماضی میں سارے لوگ دیکھ چکے ہیں. اس کے لیے کوئی اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور آئی وش جب وہ لوگ اپنے حلقوں میں جائیں گے تو وہاں ان کے اوپر سوال ضرور اٹھائیں وہاں کے لوگ جو ان کو ووٹ دیتے کہ ہم نے تمہیں ووٹ دیا تھا، اس لیے دیا تھا کہ تم 20-25 کروڑ میں بیچ آؤ. اب وہ جو چیزیں مداخلت فزیکل جب ہو گئی اور اس کے اندر اس کے اوپر عمل شروع ہو گیا، پیسے پیمنٹ شروع ہو گئے، تحریک اعتماد جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی. ایک نیشنل انڈاؤمنٹ کمیشن فار ڈیموکریسی جو CIA کا ماؤتھ پیس ہے، اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ جی ہم پاکستان کے اندر 2023 میں رجیم چینج لے کے آئیں گے، اس کے لیے ہم نے فلانے لوگوں سے ملاقات ہوئی. امریکن امبیسڈر کی ملاقات کی جب خبریں فزیکل آ گئی، یعنی وہ لوگوں کو گھر جا کے ملا، اس کی تصویریں موجود ہیں، تو اس کے اوپر پھر جو بیانیہ آیا کہ مداخلت ہوئی، اس تمام پلان کو امریکہ نے سرٹیفائی کیا. یعنی امریکہ کے اندر سے بھی یہ بیان آ گیا کہ ہم جو پاکستان کے جو DGI کے بیان اس کی توثیق کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ چاروں، جو میں آپ سے بتا تھا کہ چاروں اینگل سے یہ چیزیں کنفرم ہو گئی کہ ایک پاکستان کے اندر مداخلت کے لیے ایک فزیکل پلان ترتیب دیا گیا تھا، اور اس کے اوپر عمل ہوا، جس کے نتیجے میں لوگوں کو خریدا گیا، پیسے بٹے، اور اس کے بعد تحریک اعتماد کامیاب ہوئی. اب اس سے آگے ایک چیز چلتے ہیں کہ جی اس کے اندر انیشیٹر کون تھا. اس کو انیشیٹ کیا تھا اسد مجید صاحب نے، جو پاکستان میں کے ایمبیسڈر تھے، ان کو اس نے ڈکٹیٹ کرایا تھا. اب ضروری یہ تھا کہ اس چاروں اینڈ سے جب یہ کنفرم ہو گئی تھی، جس نے انیشیٹ کیا اس سے بھی پوچھ لیا جائے. شہباز شریف نے اناؤنس کیا کہ جی ہم ان سے پوچھیں گے. اور کل جو میٹنگ ہوئی اس میں اسد مجید صاحب کا کیا بیان آیا، ہیڈس آف ٹو ہم. عموماً لوگ پریشر کے اندر جو ہے بچ کر جاتے ہیں، پریشر کے اندر دب جاتے ہیں. NSC تو اپنا پہلے جتنے سروسز چیف پہلے اپنا کنکلوژن دے چکے تھے کہ جی اس کے اندر مداخلت ہوئی، اس کے اندر کوئی شک نہیں تھا. شہباز شریف کو شک تھا، کیونکہ شہباز شریف شعبہ جو ہے اس چیز کو ریاکاری کے لیے، اس چیز کو جھوٹ بولنے کے لیے، اور ایک پولیٹیکل بیانیے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، میڈیا کو دھوکہ دینے کے لیے، چکر دینے کی جو اس کی کریکٹرسٹکس ہے اس کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے یہ حکومت. لیکن اسد مجید صاحب نے وہاں پہ بتا دیا، اور ان کا بیان ہر جگہ چل رہا ہے، انہوں نے کہا جی یہ مداخلت کے مترادف ہے، یہ چیز ہوئی تھی، مجھے یہ بتایا گیا تھا، اور میں نے یہی چیز جو پاکستان حکومت کو کنوے کی تھی، اور میں جو اپنا انیشل سٹانس ہے اس پہ برقرار رہتا ہوں. اب یہاں سے کیا کمپلشن تھی شہباز شریف کے لیے یہ میٹنگ کرنے کی، اس کے اوپر جو چیزیں یعنی خبریں چل رہی ہیں اور جو ٹکر چل رہے ہیں اور جو بیانیات آئے ہیں، وہ یہ آ رہے ہیں کہ NSC کے پہلے بیان کی اس NSC نے توثیق کر دی. یعنی تھپا لگا دیا، مہر لگا دی ہے کہ پاکستان کے اندر، پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں مداخلت کی گئی ہے، اور وہ مداخلت امریکہ کی طرف سے ہوئی ہے. اس مداخلت کا مقصد پاکستان کے اندر رجیم چینج، جو کہ امریکہ کا خاصہ ہے، جس کو امریکہ لے کے چلتا ہے، جہاں پہ ان کی بات نہیں مانتے، یا وہ گن کی پاور استعمال کرتا ہے، لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، جس طرح صدام حسین کو مارا، جس طرح عراق میں جو کچھ کیا گیا، جس طرح لیبیا میں جو کچھ کیا گیا. عراق میں WMD ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پہ امریکہ نے انٹرفیئرنس کی تھی، جو تیل کی دولت چرانی تھی. وہاں پہ بہت بڑی بڑی انکوائریز ہو گئی، جنہوں نے یہ کنکلوڈ کر دیا کہ عراق کے پاس WMDs نہیں تھے. جھوٹ بولا گیا. اب جھوٹ بولنے پہ ٹونی بلیئر اور جو بش دا لیسر کو ٹرائی کرنا چاہیے انڈر دی وار کرائمز، وہ نہیں کیا گیا. یہی ریپلیکیٹ ہو گیا پاکستان کے اندر کہ آپ نے ایک لیگل حکومت جو میجورٹی میں تھی، اس حکومت کو لوگوں کو پیسے بانٹ کے، پیسے خرید کے تبدیل کر دیا. اب جو پارٹیاں حکومت میں بیٹھی ہیں، کسی کی 22 سیٹیں ہیں، کسی کی 5 سیٹیں ہیں، کسی کی ایسے. تو کیا دنیا کی کسی جمہوریت میں، کسی ملک کی جمہوریت میں آپ کو یہ مثال ملتی ہے کہ میجورٹی پارٹی جس نے 60% جس نے ووٹ لیے ہوں، وہ حکومت سے باہر ہو، کیبنٹ اسمبلی سے باہر ہو، اور وہ جو مائنورٹی پارٹیز ہیں
جو اپنے اپنے ریجنلائزڈ پارٹی ہیں، جو اپنے اپنے ریجن سے ووٹ لے کے آئی ہیں، جنہوں نے نیشنل لیول پہ ووٹ نہیں دیے، وہ حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی. یہ جمہوریت ہے؟ کس جمہوریت سوشل سائنسز میں یا جمہوریت کی ڈیفینیشن میں یا کانسٹیٹیوشنل ڈیفینیشن اگر آپ جمہوریت کی نکالیں گے تو کس جمہوریت کس ڈیفینیشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جمہوریت کا مطلب ہے کہ بڑی پارٹی کو آؤٹ کر دو؟ کس جمہوریت کس ڈیفینیشن میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں سے پیسے کھاؤ؟ کس ڈیفینیشن میں لکھا ہوا ہے کہ باہر کے ملک سے پیسے لے کے کچھ لوگوں کو توڑو؟ کس جمہوریت میں لکھا ہوا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ اور فلور کراسنگ کر کے جو ہے پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ دوسری پارٹی کے اندر چلے جائیں؟ کس جمہوریت میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ اپنی پارٹی کے لیے ووٹ نہ کریں؟ یہ کون سی جمہوریت کی کس ڈیفینیشن میں؟ یہ شہبازاتیہ میں تو لکھا ہو، نوازیات میں تو لکھا ہو، جو بنیادی طور پہ کرپشن پہ چلتے ہیں، جو بنیادی طور پہ لوگوں کے ضمیر کو خریدتے ہیں. اور یہ صرف یہاں پہ پولیٹیکل طور پہ نہیں بلکہ آپ کے اداروں کے ضمیر کو جس طرح خریدا. لوگ سوال کر رہے ہیں، اوپنلی کویسچن چل رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، اگر سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھ کے جو سوالات چل رہے ہیں ان کو ہمارے وہ لوگ جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، جو بہت انفلوئنشل پوزیشن، اگر وہ اس کو نہیں پڑھتے تو یہ ٹرینڈ رکے گا نہیں. پاکستان کے اندر ایک ریڈیکل چینج اس لیے آئی ہے کہ شاید لوگ پولیٹیکلی چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں، پارٹیوں کو بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن جس وقت آپ کو غلام بنانے کی کوشش کی جائے اور امریکہ جیسے ملک سے پیسے دے کے لوگوں کو خریدا جائے، اور اس ماڈرن دور میں جہاں پہ کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے، تو پھر لوگوں کے لیے یہ ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہی ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر نوک اینڈ کارنر میں، ہر جگہ پر، ہر چیز کے اوپر اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی آپ بے تحاشا کوشش کریں. جیسے کل جو پریس کانفرنس ہوئی اسی NSC کے اعلامیے کے بعد، اگر آپ اس پریس کانفرنس کو دیکھیں جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کی تھی، تو اس کے اندر ہر چیز پہ بات ہوئی ہے، صرف اعلامیے کے اوپر، اس چیز کے اوپر کہ اس کی توثیق ہو گئی. وہاں پہ وہ لگے رہے ہیں 20 منٹ لگے رہے ECL پہ کہ جی ECL کے لیے ہم نے یہ چینج کر رہے ہیں، 120 دن کے اندر یہ ہو جائے گا، 90 دن کے اندر یہ. کل کی NSC کا ایشو کیا ECL تھا؟ کل کی NSC کا ایشو کیا ECL تھا؟ لوگوں کو پتا کل کی NSC کا ایشو کیا تھا. کل کی NSC کا ایشو تھا کہ شہباز شریف نے جو بذات خود اسٹیٹمنٹ دی تھی پوری قوم کے سامنے کہ جی ہم دوبارہ بلائیں گے، ان کا خیال یہ تھا کہ شاید ارشد مجید صاحب جو ہے وہ پریشر کے اندر آ جائیں گے. ان کا خیال یہ تھا شاید اس کے اندر کوئی درمیان سے کوئی راستہ نکال آئے گا. ادھر کا خیال یہ تھا کہ اس کو جھوٹ بولیں گے، کور اپ کریں گے، اس کے اوپر مٹی ڈالیں گے اور آگے چلیں گے، لیکن وہ نہیں ہوا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ توثیق دوسری میٹنگ کے بعد بھی اس کے اوپر، اس چیز کے اوپر مہر لگ چکی ہے کہ امریکہ نے مداخلت کی، اور ہم جاتے ہیں DGISPR کی انیشل اسٹیٹمنٹ کے اوپر، کہیں اور دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کریڈیبل ہے. ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے انہوں نے کہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں، DGISPR نے فرمایا تھا کہ جی یہ جو چیز آتی ہے تو اس کی آتے ہی انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے. جو ان سے سوال کیا گیا جی یہ لیٹ کیوں آئی، انہوں نے کہا جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ اس کی توثیق کرتی ہے، اس کی انویسٹیگیشن کرتی ہے. اب ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے کہ یہ چیز ایک اسد مجید صاحب کے پاس سے نہیں آئی. یہ چیز جو پاکستان میں، جو امریکہ میں پاکستان کے ڈیفنس اٹیچی ہیں بریگیڈیئر ظہیر ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ چیز کنوے کی گئی تھی، اور یہ کنوے کی گئی ہوگی ISI کو، کیونکہ ISI جتنے باہر جتنے ڈیفنس اٹیچیز ہیں ان کا ایک سیکشن ہے جو ڈیل کرتا ہے ڈیفنس اٹیچیز کو، تو انہوں نے اپنے ہیڈ کو کنوے کی. اور جب وہ کنوے کی، اور اسد مجید صاحب بھی جب وہ ڈیفنس اٹیچی نے کنوے کی ہوگی تو اس کے اوپر فوراً انویسٹیگیشن اور سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا ہوا. اور یہی اپنا DGISPR نے کہا تھا کہ جی اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی تھی. تو اب جب انیشیل انویسٹیگیشن ہو گئی تو آپ یہ بتائیں کہ 15 دن بعد ایجنسی نے اور کیا اس کے اندر انویسٹیگیشن کرنی. جیسے آپ نے مرضی، میں نے آپ کو کہا کہ اس کے اندر ایک انیشیٹر تھا، ایک تھا جس نے دھمکی دی تھی وہ تھا امریکن، لکھا جس نے تھا وہ تھا اسد مجید صاحب، جس جگہ پہنچی تھی وہ تھی فورن آفس یا اپنا آپ کی جس کے سیکورٹی ایجنسی، انہوں نے انویسٹیگیشن اپنی کر لی تھی. نیچے جو چاروں چیزیں ریٹرن میں موجود تھی، وہ اعلامیہ جو نیشنل سیکورٹی کابینہ کے سامنے بھی رکھا گیا، اس کی کاپی جو ہے وہ آ گئی اپنے آپ کے اسپیکر کے پاس بھی. اور اسپیکر ایک بڑی رسپانسبل پوزیشن ہوتی ہے. اس اسپیکر نے، یعنی اتنی رسپانسبل پوزیشن ہوتی ہے کہ جو آپ کا نیا اسپیکر آیا راجہ کیا نام ہے اس نے فلور آف دی ہاؤس دے دیا 2 غداروں کو.
وہ علی وزیر اور پی ٹی این کے جو محسن داوڑ ہے کہ جی آپ یہاں کھڑے ہو جاؤ میری سیٹسفیکشن کے لیے اور ہماری پارٹی کی سیٹسفیکشن کے لیے، پاکستان کو جتنی گالیاں دے سکتے ہو، پاکستان کی فورسز کو جتنی گالیاں دے سکتے ہو دو. یہ ایک کور ہوتا ہے، یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. یہ ٹیکنیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کسی تیسرے بندے سے کہلوا دیں اور کہہ کہ میں نے تو نہیں کہا. جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ سی آئی اے یہ کوشش کرنا چاہتی تھی کہ پاکستان کے اندر رجیم جو، تو انہوں نے نیشنل انڈاؤمنٹ کمیشن کو استعمال کیا، نیشنل انڈاؤمنٹ کمیشن فار ڈیموکریسی جو سی آئی اے کا ماؤتھ پیس ہے، اور انہوں نے اکتوبر میں یہ لیٹر جاری کیا کہ پاکستان کے اندر 2023 کے الیکشن میں ہم یہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے جاری کیا کہ ہم پاکستان کے اندر جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو پیسے دیں گے اور جو امریکہ کے خلاف جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو کور کریں گے اور جھوٹ بلوائیں گے اور پاکستان کے اندر ایک نیا نیریٹو جنریٹ. یہ ریٹن میں موجود ہے، آپ نے دکھایا ہے اپنے پروگرامز کے اندر. تو اسی طرح آپ کے اسپیکر نے فلور آف دی ہاؤس دے دیا ان دو پی ٹی این کے غداروں کو، جس کا کل بھی آپ دیکھیے گا کہ کیا چیز ہو رہی ہے کہ کل بھی ایک میجر شاہد بشیر اور ایک سپاہی اور ایک نائک وہ شہید ہوئے ہیں بلوچستان کے اندر، جہاں پہ ایک چیک پوسٹ کے اوپر حملہ ہوا. اب کیا وہ اس لیے شہید ہوئے ہیں کہ آپ محسن داوڑ اور علی وزیر کو اسمبلی کے اندر جو ہے گالیاں دلوانے کے لیے استعمال کریں سیکیورٹی فورسز کو؟ کیا ہماری پولیٹیکل پارٹیز اس لیے بنائی گئی ہیں؟ کیا پی 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 یا پی ایم ایل این یا باقی پارٹی اس لیے بنائی گئی ہیں کہ وہ آپ کے انسٹیٹیوشنز کو گالیاں دیں؟ کیا یہ شرم کا مقام نہیں ہے؟ کیا یہ ایک آؤٹ رائٹ بے شرمی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں؟ ابھی تک کل میں نے آپ کو بتایا میجر شاہد بشیر آپ کے ٹیلی ویژن چینلز پہ چل رہا ہے اور ایک وہ بیچارے شہید ہو گئے. اور میجر شاہد بشیر کی فیملی نہیں ہے؟ کیا اس کی ماں نہیں ہے؟ کیا اس کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا وہ لوگ اس لیے اپنے آپ کو اس دنیا سے اٹھ کے جا رہے ہیں بے یار و مددگار چھوڑ کے اپنے کتھ اینڈ کن کو؟ شاید میٹیریلسٹیکلی تو آپ ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیں، فوج لک آفٹر کرتی ہے اور کرے گی انشاءاللہ، لیکن جو انسان کی ابسنس ہوتی ہے، جو ایک سائیکولوجیکل شوق ہوتا ہے ایک بیوی کو، ایک سائیکولوجیکل شاک ایک ماں کو جو ہوتا ہے، کیا وہ آپ اوور کم کر سکتے؟ اور جب وہ یہ دیکھیں گی کہ ان کی شہادت کے بعد جو ہے چینلز کے اپنا اسمبلی کے اوپر فوج کو گالیاں دی جا رہی ہے اور وہاں پہ غدار وطن جو ہے، وہاں پہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ اینٹی پاکستان فورسز کو جنم دیا، جس طرح یہ پی ٹی این بنی تھی اس وقت کی کبھی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیے گا، وہاں پہ سی آئی اے کا اسٹیشن چیف موجود تھا، سی آئی اے کے ڈائریکٹر موجود تھی وہاں، یعنی یہاں پہ ایک انہوں نے آرگنائزیشن بنائی ہوتی ہے امریکن ایمبیسی کے انڈر اور سی آئی اے کے انڈر، جو کور میں ہوتی ہے اور وہ اس قسم کے لوگوں سے رابطے کرتی ہے اور اس قسم کے لوگوں کی فنڈنگ کرتی ہے. تو جو یہ فنڈنگ کر رہے ہیں، جو اس قسم کے لوگوں سے رابطے میں ہیں، محسن داوڑ جو باقاعدہ ڈالرز ان کو پے کرتے ہیں، ادروائز ان کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ داوڑ قبیلے کی جو سورس آف انکم ہے، کبھی کیا جا کے وہاں اس علاقے میں دیکھیں کیا ہے، کیا چیز ہے. تو جو وہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہاں پہ لوگوں کو اکساتے ہیں، 3-3, 4-5, 5 ہزار روپے دیتے ہیں، آئی ڈیز رکھواتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جہالت بہت زیادہ ہے اس علاقے میں. اگر آپ کسی کو تھیلا پکڑا دیں اور اسے کہیں یار یہ جا کے فلانی جگہ رکھا، اس کو نہیں پتا ہوتا اس کے اندر کیا ہے لڑکے کو. جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور پکڑا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے مجھے تو نہیں پتا تھا، مجھے 5,000 روپے دیے تھے کیونکہ اس علاقے میں پیسے کی کمی ہے اور لوگوں کے پاس سورس آف انکم ہے نہیں، وہ جا کے اس کام کو کرتے ہیں اور وہ آگے آپ یہ لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے کہ اس طرح کیا اینٹی پاکستان بیانیہ امریکن کے ساتھ تو چل ہی رہا تھا، انہوں نے تو پاکستان کے اندر انٹرفیئرنس کی، مداخلت کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو پارٹیز ہیں وہ ہیلپ کر رہی ہیں اینٹی اسٹیٹ فورسز کو، اینٹی پاکستانی فورسز کو. اور یہ علی داوڑ کو خطاب کرانا ایک اسپیکر کی طرف سے اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ جو پارٹیز ہے یہ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو بدنام کرنا ہے. یہ ذہن میں رکھیے، کیونکہ امریکہ کے اس انٹرفیئرنس کے 2 آبجیکٹیوز تھے جو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. ایک تو نو کانفیڈنس موو تو تھا ہی، ان کو پتا تھا کہ جب یہ ہوگی تو اس کے اوپر اداروں کے اوپر سوالات بہت زیادہ اٹھیں گے. تو اس طرح جب بحث شروع ہوگی تو پاکستان آرمی اور پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز بھی بدنام ہوں گی. اور یہ انہوں نے دونوں مقاصد ایک اسٹیک کھیل کے حاصل کر لی ہے اور اس کو اب مدد کر رہے ہیں آپ کے اسپیکر جیسے لوگ جو فلور دیتے ہیں ان لوگوں کو جو غدار وطن ہے، اور وہ آ کے پاکستان کی فورسز کو گالیاں دیں، جو ایک شرم کا کام ہے کسی بھی پارٹی کے لیے، کسی بھی
ایک چیز ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں آپ نے ناظرین کے لیے کہ ایک بڑا اچھا شگون یہ ہوا کہ وزارت کے حوالے سے ان کی بات چیت چل رہی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو وزیر نہیں بنایا گیا، اور یہ اچھی چیز ہے کہ ہمارے جو پاک افواج ہے اور جو دیگر فورسز ہیں ان کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی جائے اس کو کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کرنا چاہیے. اچھا بس لاسٹلی میں اس پہ آپ کو کمنٹ چاہوں گا کہ آپ نے ایک بات کی اور وہ بات یہ تھی، چودھری سالک نے ایک ٹویٹ کیا، اس میں اس نے کہا کہ تو اس کو ایک اور ریکارڈ کر لیتے ہیں جو ورلڈ بینک اور اس کے حساب سے ریکارڈ ایشو باقی چلے ملک ٹھیک کے ہے پھر ساتھ، یہ ہماری نشست کا ابھی اس کا ایک کوئی چھوٹا سا سوال اور کر لے تو دو کر لیتے ہیں. بس ٹھیک ہے، ہم آگے پھر کر لیتے ہیں. ناظرین یہ آج کی نشست سے ابھی تک کے لیے اتنا ہی، پھر آگے چل کر ہم انشاءاللہ تعالی اگلی نشست کے اندر باقی دیگر موضوعات کو کور کریں گے. بہت شکریہ.